پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 عیدوں کے ساتھ ساتھ اس عید کا اہم ترین اہتمام کیا ہے۔ یوم الغدیر افضل اعیاد امتی، یعنی عید غدیر کا دن ہماری امت میں افضل ترین عید ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کا یہ اہم ترین زندگی کا آخری حج، پہلا حج اور آخری حج، اور جس حج کے لیے پیغمبر نے یہاں تک کہ مدینے سے دور رہنے والوں کو خطوط لکھے، خط لکھے، لیٹر لکھے، نامے لکھے کہ سب لوگ شریک ہو اس حج میں اس بات کو بیان کروں، میں اس بات کا اعلان کروں اللہ کی طرف سے کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں اور امام ہیں میرے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر خوم کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے 4 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 عیدیں بیان کی، جس میں سے ایک عید عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے، دوسری عید عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد عید منائی جاتی ہے، اور تیسری جو عید کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ عید جمعہ، اور چوتھی عید جسے عید اکبر کہا جاتا ہے وہ عید غدیر خوم ہے، جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، جس میں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 عیدوں کے ساتھ ساتھ اس عید کا اہم ترین اہتمام کیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس عید کا اعلان کیا ہے۔ پیغمبر کی حدیثوں میں سے ایک حدیث جو ملتی ہے، یوم الغدیر افضل اعیاد امتی، یعنی عید غدیر کا دن ہماری امت میں افضل ترین عید ہے۔ یوم الغدیر، غدیر کا دن جو ہے افضل اعیاد امتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اس عید کا کیا اہتمام کیا ہے، کس طریقے سے اس عید کا اہتمام کیا، اس اعلان ولایت امیر المومنین کا اہتمام کیا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس خلاصہ آپ لوگ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر اکرم کا یہ اہم ترین زندگی کا آخری حج، پہلا حج اور آخری حج، اور جس حج کے لیے پیغمبر نے یہاں تک کہ مدینے سے دور رہنے والوں کو خطوط لکھے، خط لکھے، لیٹر لکھے، نامے لکھے کہ سب لوگ شریک ہو اس حج میں۔ ایک تو اس حج کی ایک اہم ترین جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری حج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر حج واقعی سے لوگوں کو آشنا کرانا چاہتے تھے کہ حج ابراہیمی سے لوگ آشنا ہوں، کس طریقے سے حج ابراہیمی ہوا کرتا ہے، تمام رسومات، تمام چیزیں، تمام سنت، تمام واجبات کو پیغمبر اس حج میں بیان کرنا چاہتے تھے، اور خاص طور سے جو اہم ترین اعلان کیا گیا تھا جس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا، اس لیے بھی پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع، مدینے کا، اطراف مدینے کا، بادیہ نشین، جنگلوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، سب کو پیغمبر نے مدعو کیا ہے اس حج میں۔ اب اس حج کو انجام دینے کے بعد اب جب پیغمبر واپس آ رہے ہیں، اس واپسی میں جو آخری رکن حج جسے روح حج کہا جائے، اس کا اہتمام پیغمبر نے کیا۔ روح حج ہی ولایت ہے، ولایت ہی روح حج ہے۔ تو اذان میں محترم اذان والا، اب پیغمبر نے ایک جگہ کو منتخب کیا، اب تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس یہ کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پیغمبر نے ایک جگہ خاص جس کو خم کہا جاتا ہے، اس جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں پر ٹھہرے،
اور جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلوایا، جو لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد اونٹوں کے کجاووں کا ایک ممبر تشکیل دیا، اور ممبر بنانے کے بعد اب پیغمبر نے ایک فصیح اور بلیغ خطبہ بیان کیا، جسے حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے، خطبہ غدیر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طولانی اور تفصیلی خطبہ ہے، بہترین خطبہ ہے، اور ضروری ہے کہ اگر ولایت اہل بیت، ولایت ائمہ اطہار کو سمجھنا ہے تو اس خطبے کو انسان ضرور پڑھے۔ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد پھر اپنی طرف سے نقطے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو میں اس کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس سے ہمارے نوجوان لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ پیغمبر نے جو اس حدیث میں، اس متن میں، اس عبارت میں جو جملے استعمال کیے ہیں، اس سے ولایت امیر المومنین سمجھ میں آ جاتی ہے کسی حد تک کہ کیا ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خطبے کے چند بخش کیے گئے ہیں، چند حصے کیے گئے ہیں، میں اس میں سے دو صرف حصوں سے کام لوں گا، بلکہ دوسرا بھی صرف ایک چند جملے آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہ جس میں پہلا جو بخش ہے، پہلا حصہ خطبے کا، اس میں حمد ثناء پروردگار عالم ہے، اور بہترین حمد و ثنا ہے، بہترین اللہ کی مدح کی ہے، بہترین اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی مدح و حمد و ثنا کی ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے دوسرا جو خطبے کا حصہ ہے، اس میں فرمان الہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد پروردگار عالم کا جو فرمان ہے، فرمان الہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیغمبر نے جملہ کہا کہ یا ایہر، یعنی جملہ ہے پیغمبر کا یہاں سے کہ فاوحی الیہ، جملے نقل کرنے کے بعد پیغمبر کہا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، قرآن میں آیت موجود ہے، یعنی پیغمبر خود بتا رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، وہ یہ وحی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کوئی تمہارے پر اللہ کی طرف نازل ہوا ہے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ پیغمبر اسی آیت کو بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا الگ سے بیان کرتے ہیں، فی علی، یعنی جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے علی کے بارے میں، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، کیا پہنچا دو لوگوں تک، کیا بات پہنچا دو، یہ پہنچا دو علی کے بارے میں، علی کی خلافت کے بارے میں بات پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ پیغمبر اپنے خطبے میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے بیان فرمایا کہ ہم پر جو وحی نازل ہوئی ہے یہ نازل ہوئی ہے، ہم مولا کائنات کی خلافت کو بیان کر دیں، فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ الیہ، میں نے کوئی جو تبلیغ دین، تبلیغ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جو کچھ خدا کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، سب پہنچایا، جو کچھ بھی پہنچایا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے پہنچایا ہے۔ وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، سبب هذه الآیہ، یہ آیت کا سبب، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کی وجہ کیا ہے میں تمہارے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اِنَّ جِبْرَائِیلَ حَبَتَ إِلَيَّ مَرَارًا ثَلَاثًا، یعنی ہم پر 3 بار جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تاریخ کی روشنی میں تو یہ ہے کہ 3 دن تک لگاتار جناب جبرائیل نازل ہوئے، اس بات کو لے کر پیغمبر نے اپنے خطبے میں بھی اس بات کو اشارہ کیا ہے، اس حدیث غدیر میں پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ میرے اوپر جناب جبرائیل 3 بار نازل ہوئے ہیں، مسلسل 3 بار نازل ہوئے ہیں، یا امورونی عن السلام، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا سلام بھی ہے، یا امورونی عن السلام ربی وہو السلام، وہی سلام ہے، یعنی ہم کو اللہ نے امر کیا ہے، کیا کس بات کا امر کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے اس بات کا امر کیا ہے ان اقوم فی ھذا المشہد،
میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں، میں یہاں پر ٹھہروں، میں یہاں پر بیان کروں. کیا بیان کروں؟ فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضٍ وَأَسْوَدٍ، میں تمام کالے اور سفید یعنی گورے اور کالوں، جو جملہ اگر اردو میں کہا جائے، مقصد یہ ہے کہ میں ہر ایک کے لیے بیان کروں. مطلب یہ ہے کہ میں ہر ایک کے لیے بیان کروں. فَأُعْلِمَ، میں بیان کروں، اعلان کروں، کُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، ہر کالے گورے کے لیے بیان کروں. کیا بیان کروں؟ کس بات کو بیان کروں؟ میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں یہاں پہ ٹھہروں، میں یہاں پہ رکوں اور میں اعلان کروں ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے. کیا بیان کروں؟ ان علی ابن ابی طالب، کہ بے شک علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی والامام من بعدی. کیا بیان کروں میں اس بات کو بیان کروں، میں اس بات کا اعلان کروں اللہ کی طرف سے کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں اور امام ہیں میرے بعد. اس بات کو بیان کروں. الذی محلہ منی، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے؟ محل ہارون من موسیٰ، وہی مقام ہے ان کا جو ہارون کا مقام جناب موسیٰ کی نسبت تھا. جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت علی کو مجھ سے ہے. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. وَهُوَ وَلِيُّكُمْ، اور وہ علی تمہارے ولی ہیں. یہ خطبہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. آپ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو کہ پیغمبر یہ حدیث غدیر یہی ہے. حدیث غدیر کا کوئی مطالعہ کرنا چاہے، یہی باتیں حدیث غدیر میں. اسی بات کو پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع بیان کیا ہے. اس طولانی تفصیلی خطبے کو اس گرمی کے عالم میں پیغمبر نے یہی بیان کیا ہے کہ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ تمہارا ولی ہے اللہ اور رسول کے بعد. یعنی علی ولی ہے اللہ اور رسول کے بعد. وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بِذَلِكَ آیَةً مِّن کتابِهِ، اور اسی مناسبت سے ان کے لیے آیہ کریمہ بھی نازل ہوئی ہے. یعنی پیغمبر جو ہے مفصل یعنی ایک مقدمہ بنا رہے ہیں کہ یہاں تم نہیں سمجھو کہ یہ معاملہ تازہ معاملہ نہیں ہے کہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں نے کہا اس سے پہلے ایک جملہ رہ گیا تھا، وہ یہی کہ پیغمبر نے ولایت امیر المومنین کے اہتمام میں فقط یہی غدیر میں ہی اہتمام نہیں کیا ہے. غدیر تو اختتام ہے، ورنہ پیغمبر نے جو ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا ہے ذوالعشیرہ میں بھی کیا ہے، جنگ تبوک میں بھی کیا ہے، سورہ براءت سورہ توبہ کو دے کر بیان کیا ہے کہ میرے بعد جو جانشین ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو ہمارے بعد امام ہوگا تمہارا یہی علی بن طالب ہوں گے. آئے مباہلہ ہے سورہ، یعنی واقع مباہلہ، عید مباہلہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں پیغمبر نے ولایت امیر المومنین کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے. اور اختتام کہاں کیا ہے؟ غدیر خم میں. اس بات کو یاد رکھیے گا، اس میں خاص اہتمام کیا ہے، ورنہ کوئی نئی جگہ نہیں تھی. اسی لیے پیغمبر نے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا جو اس سے پہلے گزر چکی تھی. یعنی پیغمبر نے یہاں بھی صرف یہ نہیں کہہ دیا سیدھا سیدھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا ہے، لیکن تمام باتیں پیش کرنے کے بعد کہ یاد کرو، اس آیت کو بھی یاد کرو، یہ شان علی امیر المومن نازل ہوئی تھی، یہ شان علی ابن طالب نازل ہوئی تھی. یعنی یہ جو بیان کر رہا ہوں میں بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت ہلکے میں نہ لے لینا. پیغمبر شاید فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ، یہ تمہارا ولی ہے اللہ اور رسول کے بعد، اور اسی ولایت کی آیت ان کی شان میں نازل ہو چکی ہے. اب لوگ جھگڑا نہ کریں، مفسرین اب ادھر ادھر نہ جائیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل. پیغمبر نے خود فرما دیا، پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آیہ کریمہ نازل ہو چکی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت یعنی ولایت امیر المومنین کو یہ آیت بھی بتا رہی ہے. آیہ غدیر کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ولایت امیر المومنین کو بتا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ پیغمبر نے خود یہاں پر اس کی تفسیر بھی دی ہے، کہا ہے کہ وہم راکن وعلی ابن ابی طالب، یہ پیغمبر کی زبان کا جملہ ہے. یہ وعلی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع یرید اللہ فی کل حال.
اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کو دیا، اور جنہوں نے رکوع کیا، اور ہر حال میں انہوں نے اللہ کا ارادہ کیا. یعنی ہر حال میں مولا کائنات نے اللہ کا ارادہ کیا، یعنی ان کی نگاہ میں اگر کوئی تھا تو پروردگار عالم کی ذات تھی. یہ جو خطبہ غدیر ہے، حدیث غدیر طولانی ہے، تفصیلی ہے، لیکن اسی خطبے سے ولایت امیر المومنین جو ہے وہ نظر آتی ہے، چمکتی ہے. انسان کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود پیغمبر کا خطاب لے لے، پیغمبر کے جملے لے لے، پیغمبر کی حدیث لے لیں، انسان کو گمراہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ، یہ سب اپنی بات اپنی جگہ پر ہے، یہ ساری بات اپنی جگہ پر ہے. لا یرض اللہ منی، پروردگار عالم ہم سے راضی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کا بھیجا ہوا نبی کہہ رہا ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہو چکا ہے، اپنے آخری حج انجام دینے کے بعد کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یرض اللہ منی، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، الا ان ابلغا، مگر یہ میں تبلیغ کروں، پہنچا دوں، ما انزل اللہ الیہ، جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا ہے، جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا؟ فی حق علی، جو مولا کائنات کی حق میں، جو علی کی حق میں نازل ہوا. ثم تلا، اس کے بعد پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی. اس کے بعد پیغمبر نے کہا یا ایھا رسول بلغ، کیا مجھ پہ نازل ہوا ہے؟ مجھ پہ نازل یہ ہوا ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی، یہ مولا کائنات کے حوالے سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اس کے بعد جملہ پیغمبر نے اور آگے بڑھایا. اس کے بعد کہا ہے کہ اب کہا ہے پیغمبر نے کہ من کنت مولا، میں نے بیچ کے جملے کو چھوڑ دیے. اس کا پیغمبر نے ارشاد ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی. کون سا پہلو چھوڑا ہے پیغمبر نے ولایت امیر المومن کو پہنچانے میں؟ کوئی پہلو چھوڑا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. یعنی کس طریقے سے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، یعنی کس طریقے سے مولا کائنات کو بلند کیا، دیکھنے والوں کو دکھایا کہ دیکھ لو میں انہی علی کی بات کر رہا ہوں، میں اسی علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد فضیلت میں بھی پیغمبر نے اسی حدیث غدیر میں نہ جانے کتنے جملے کہے. میں چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. معاشر الناس، اے لوگوں، فضلوا علیا، علی کو افضل مانو، علی کو برتر مانو، علی کو بالا مانو، علی کے جیسا کسی کو نہیں مان سکتے ہو، نہ مانو. فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي، اس لیے کہ میرے بعد افضل ترین کوئی شخص ہے، فضیلت ترین کوئی شخص ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہے. اور کب تک؟ ما انزل اللہ رزق وبقی الخلق، یعنی جب تک افضل مانو جب تک قیامت نہ آ جائے. یعنی جب تک اللہ رزق خلق کرتا رہے گا، جب تک لوگ باقی رہیں گے، جب تک ان کو افضل مانو. یعنی قیامت تک علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مولا کائنات کے برابر کوئی نہیں. میرے جملہ نہیں ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ غدیر میں، اسی حدیث غدیر میں. فضلوا علیًا، علی کو افضل مانو، فضیلت دو، علی کو برتن مانو. اس سے بہتر برتن مانو گے تو تمہارا اس میں فائدہ ہے. تم اگر علی کو مانو گے تمہارا اس میں فائدہ ہے. تم اگر علی کی پیروی کرو گے تمہارا اس میں فائدہ ہے. علی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. علی کو جو فضیلت مل گئی وہ مل گئی اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے. یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت رہے، جب تک قیامت نہ آ جائے، یعنی دنیا جب تک قائم رہے جب تک علی کو افضل مانو. اس کے بعد ارشاد فرمایا ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی ولم یوافقہ، یعنی ملعون ہے وہ شخص، اور مغضوب و مغضوب ہے، مورد غضب قرار پائے گا وہ شخص. اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا کہ جو میرے قول کو رد کرے، جو میرے قول کو ٹھکرائے
اور اس کی موافقت نہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم کی طرف سے کہہ رہا ہوں. کہا نا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی جو ولایت، میں نے خطبے کے بہت سارے اہم حصے نہیں پڑھ سکا، وقت نہیں اتنا زیادہ کہ پورے خطبے کو پڑھا جائے، لیکن پڑھنے کی سخت ضرورت ہے اور دنیا تک پھیلانے کی سخت ضرورت ہے. اس کا ترجمہ کر کے، اس کے مفاہیم کو بیان کر کے، اس کی تمام چیزوں کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی سخت ضرورت ہے کہ انسان لوگوں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ جو پہنچا ہے وہ ہدایت بھی پا گیا ہے. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے ولایت، امامت، یہ تمام باتیں ہمارے زبانوں پر رہتی ہیں. یہ ہے کہ جو تصور امامت ہے، امامت کا جو تصور ہے اس کا معنی ہے کیا؟ یعنی ہم اگر کوئی بھی مسلمان کہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو غدیر خم میں مولا منتخب کر دیا، یہ جملہ کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس مولا سے کیا مراد لی جائے؟ مولا کے میں معنی کو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات تقریباً ایک الگ کی ہے. مولا سے مراد کیا لیا، یعنی ان کو مانا جائے فقط. دیکھیے یعنی رسول جو مولا متقیان کو منتخب کر رہے ہیں، جانشین بنا رہے ہیں، وہ اپنے بات بتا رہے ہیں، یعنی تمام شؤون رسالت، تمام شؤون نبوت، جتنے بھی شؤون رسالت نبوت ہیں وہ سب منتقل ہوں گے جانشین میں، خلیفہ میں، وصی میں. یعنی جتنے بھی شؤون رسالت ہیں، شؤون نبوت ہیں، وہ سب کے سب ان کے جانشین میں ہوں گے. جو بنا رہے ہیں مولا کائنات کو، کہا کہ امام ہے تمہارے، خلیفہ ہیں ہمارے، وصی ہیں ہمارے، تو یہ تمام شؤون جو ہیں وہ تمہارے، یعنی اس امامت میں، اس امام میں منتقل ہوں گے. کیا کیا ہے وہ شؤون امامت اور شؤون رسالت؟ یعنی یہ ہے کہ آیا اس سے مراد فقط یعنی لوگوں کی رہبری کریں، لوگوں کے رہبر ہو جائیں؟ مثال کے طور پر ہوتا ہے فلاں ہمارا رہبر ہے، آیا فقط یہ ہے؟ یعنی امت کی رہبری فقط ہاتھ میں ہے؟ یا یہ کہ جو ہے مرجع دینی ہے، دین کا مسئلہ ہوا، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، چاند ہو گیا تو اب عید منا لی جائے، یعنی یہ ہے فقط؟ اور یہ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تین چیزیں، لیکن تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے امت کی رہبری، یعنی امت کا حاکم ہونا، اور دوسرا یہ کہ مرجع دینی، اور تیسرا یہ کہ ولایت. یہ تمام شؤون جو ہے، یعنی اگر رسول کوئی ہے اس زمانے کا، اگر کوئی نبی ہے، تو یہ تینوں چیزوں میں وہ امت کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے. یعنی امت کا حاکم بھی ہوتا ہے. یعنی اب امت جو ہے، لوگ جو ہیں، اگر کسی کو حاکم مانے تو صرف اسی کو حاکم مانے، نہ فقط حاکم مانے بلکہ دین بھی اس سے لیں، اور نہ فقط دین بھی اس سے لیں بلکہ اس کو اپنا ولی، یعنی اپنا ولی مانے. یہ میرا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی، ولایت کا کیا معنی؟ یعنی حجت خدا. اور حجت خدا کا مطلب یہ کہ جب تک یہ ولی باقی رہے گا، جب تک زمین باقی رہے گی، دنیا باقی رہے گی، یہ ختم ہو گیا تو زمین بھی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ معنی ہے امامت اور رہبری اور ولایت کے. حاکم یہ ہے کہ اسی کا حکم ہمارے نافذ ہے. مرجع دینی یہ ہے کہ اصول، فروع، اخلاق سب کچھ اس سے لینا ہے، ہر مسئلے کو اس سے پوچھنا ہے. وہ جو کہہ دے گا حرف آخر ہوگا، اس نے جو کہہ دیا وہ وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا حکم بیان کرے گا. یہ ہے اصل امامت، اصل ولایت، اصل حاکمیت. یعنی یہ ہے تصور امامت جو ہمارے یہاں رائج ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں کہ جو ہمارا امام ہوتا ہے، جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ ہمارا حاکم بھی ہوتا ہے، اسی سے دین لیا جاتا ہے، اور اسی کی ہم ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں. یہ پر بات تھوڑی سی میں رکوں گا. اب اگر کوئی منکر ولایت ہو،
اگر کوئی منکر ولایت ہو، کوئی ولایت کا انکار کر رہا ہو، تو اس کا بھی حشر واقعہ غدیر کے بعد نظر آ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ مشہور واقعہ ہے جس کو مختلف کتابوں میں نقل بھی کیا کہ حارث بن نعمان فہری اور جو آیا پیغمبر کی خدمت میں اور اس کے بعد کہا، بہت کچھ کہا اس نے، طولانی گفتگو اس کی پیغمبر سے، اس نے کہا کہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا کہ حج کرو، ہم نے حج بھی کیا، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ، تو ہم نے زکوٰۃ بھی دی، سب کچھ کیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اعلان ولایت امیر المومنین کیا ہے، فَهَذَا شَيْءٌ مِّنْكَ أَوْ مِنَ اللَّهِ، یہ جو بات ہے وہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ عجیب ہے، یعنی آیا اس نے پیغمبر کے جملات کو غور سے نہیں سنا تھا، لیکن وہی کہ جس کی آنکھوں کے اوپر پتھر پڑ جائیں اس کو کیا نظر آئے گا؟ اب یہ سوال کر رہا ہے، سوال اس نے یہی کیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تو پیغمبر غضبناک ہوئے، جملہ ہے کہ پیغمبر کی آنکھیں لال ہو گئیں، یعنی وقد احمرت عیناہ، جملہ ہے پیغمبر کا، اور کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو انہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ولیس منی، یہ میری طرف سے نہیں ہے، قالھا ثلاثہ، یعنی 3 مرتبہ کہا یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے۔ میں نے اگر علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا۔ غضبناک ہو گئے پیغمبر، آنکھیں لال ہو گئیں۔ اب یہ بدبخت جملہ کیا کہتا ہے کہ اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اگر یہ جو ہے خود یعنی محمد کی طرف سے ہے، یعنی خود اگر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ حق ہے، اگر اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اگر یہ حق کہہ رہے ہیں، یعنی رسول جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تو فارسل علینا حجارۃ، مجھ پر پتھر نازل کر دے، یعنی مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اب عذاب بھی نازل ہوا، اور جس طریقے سے عذاب نازل ہوا ہے، جس طریقے سے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بھی تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر عذاب نازل ہوا۔ تو یہ منکر غدیر اور منکر ولایت امیر المومنین کا حشر ہے کہ انسان اگر جو ہے وہ ولایت امیر المومنین کا انکار کرے اور اللہ سے عذاب مانگے تو عذاب اللہ فوراً نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ جملے میں نے آپ کے سامنے حدیث غدیر کی روشنی میں آپ کے سامنے چند جملے پیش کیے کہ جس سے ولایت امیر المومنین جو ہے وہ کس حد تک واضح ہے، لیکن اس کو باقاعدہ خوب پوری طریقے سے پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے شرکت کی کہ غدیر کے بارے میں جانا جائے، غدیر کے حوالے سے سمجھا جائے، جو عید اکبر ہے اس میں عید منائی جائے۔ یہ دوسرے اساتذہ بیان کر چونکہ کیا فضیلت ہے، کیا کرنا چاہیے، روزہ ہے اور کس حد تک جو ہے لوگوں کا کھانا کھلانے کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بے پناہ خوشیاں منانے کا موقع ہے یہ عید غدیر جو عید اکبر ہے۔ ائمہ اطہار نے اس کو عید اکبر سے تعبیر کیا ہے، خود پیغمبر نے بھی اسے عید اکبر سے تعبیر کیا ہے۔ ہم سب مل کر خاص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کریں، کیونکہ آخری اللہ کی حجت پردہ غیب میں ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس لائق بنیں کہ ہم اللہ کی آخری حجت کی خدمت کر سکیں اور کہہ سکیں یا امام زمانہ ہم آپ کے جد امجد امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور جو دوسرے نائب گزرے ہیں 12 امام، ان سب کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، اور نہ فقط اقرار کرتے ہیں بلکہ ہم آپ سے توفیق چاہتے ہیں، دعا گو ہیں کہ ہم کو اس لائق بنائیے کہ کچھ آپ کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم ہو سکے، آپ کا ظہور ہو تاکہ دنیا عدل اور انصاف سے بھر سکے، دنیا صحیح دین سے آشنا ہو سکے، دنیا خدا سے آشنا ہو سکے، مخلوق جو ہے اپنے حقیقی سے آشنا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک تمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔